سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز اور ویڈیو سوالات میں پوچھے گئے جو شرعی مسائل ہیں انشاءاللہ ان کے حل مفتی صاحب سے دریافت کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، چاہے وہ روزے کے مسائل ہوں، نماز کے مسائل ہوں، خرید و فروخت سے، تجارت سے تعلق رکھتے ہوں، یا اور کسی حوالے سے آپ معلوم کرنا چاہیں تو ہمارے نمبرز پر اپنی کال ریکارڈ کروائیے، واٹس ایپ نمبر پر ویڈیو سوال ارسال کیجیے، چاہیں تو میسیج کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا، اور اگر آپ کا سوال شامل نہ ہو سکے تو دیگر بھی جو مسائل سکھائے جاتے ہیں ان کا تعلق بھی عموماً عام طور پر سبھی مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ کسی خاص فرد کے ساتھ متعلق ہو، تو تمام مسائل کو بغور سنا جائے، آج نہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ تراویح کی نماز چھوٹ جانے پر کیا 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ تراویح کی نماز چھوٹ گئی، مراد یہی ہے کہ تراویح کی نماز، عشاء کی نماز ہوئی، پھر تراویح کی نماز ہوئی، ابھی تراویح کا وقت باقی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ میں عمومی طور پر مساجد میں 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ 4 رکعت کر کے پڑھ لوں، تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے، کیونکہ جو رات کے نوافل وغیرہ ہیں اس میں دن کے نوافل میں 4 رکعت تک، اور جو رات کے نوافل ہیں 8 رکعت تک اجازت ہوتی ہے، تو 4 رکعت کر کے اگر یہ پڑھتے ہیں تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ بار بار جس طرح تراویح چل رہی ہیں اس میں بار بار وہ غلطی کرتا ہے، تو کیا اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی امام غلطی کر دیں تو سجدہ سہو جی نماز تراویح میں جو امام تراویح پڑھا رہا ہے، حافظ صاحب جو تراویح پڑھا رہے ہیں، وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بار بار غلطی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ غلطی ہو جانا سجدہ صاحب کو لازم نہیں کرتا۔ ہاں اگر غلطی یوں ہوئی کہ غلطی ہوئی، بھول گئے، اب سوچنے لگے اور سوچتے ہوئے 3 تسبیح کی مقدار وقت گزر گیا، خاموش رہے یعنی اب سجدہ صاحب واجب ہوگا، خاموش رہیں گے تو۔ ایک مرتبہ بھولے، پھر انہوں نے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا، پھر بھول گئے، پھر پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر ان کو یاد آ گیا اور وہ پڑھتے ہوئے گزر گئے، تو اس طرح سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر جو پیچھے سامع ہے اس نے لقمہ بھی دے دیا، بتا بھی دیا، تو بھی سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بار بار ایسا ہو تو ایک ہی سجدہ صاحب کافی ہوگا، یعنی ایک رکعت میں ایک دفعہ بھولے، پھر تاخیر ہو گئی، نکل گئے، پھر تھوڑی دیر بعد جی یعنی تاخیر والی صورت ہوئی، جیسے ایک رکعت میں بھول گئے، خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے، 3 تسبیح کی مقدار وقفہ گزر گیا، اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری رکعت میں دوبارہ ایسا ہو گیا
تو ظاہر ہے جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے. جی جی. جب اس طرح کی کیفیت بھولے سے پیدا ہو جاتی ہے تو جتنی مرضی سجدہ صاحب کی کیفیت پیدا ہو جائے نماز میں، ایک واجب بھولے سے چھوٹ گیا، پھر دوسرا چھوٹ گیا، پھر تیسرا چھوٹ گیا، ایک ہی سجدہ صاحب سب کے لیے کافی ہے. اچھا بہتر کیا اگر بھول گئے اور لگ رہا ہے کہ یاد نہیں آئے گا تو سجدے میں رکوع میں چلے جائیں؟ جی یہی ہونا چاہیے. آیت اگرچہ انکمپلیٹ ہے. حافظ صاحب جو تراویح پڑھا رہے ہیں اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں، مسلسل رک رہے ہیں، پھر پیچھے آ رہے ہیں، رک رہے ہیں، پھر پیچھے آ رہے ہیں، اور جو سامع ہے اس کو بھی یاد نہیں آ رہا. تو اب یہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اب یہاں پر رکوع کر لیں، اور بقیہ جو اس طرح اس رکعت کا جو قرآن مجید رہ گیا پھر وہ اگلی رکعت میں پڑھ لیں. پھر وہ دوبارہ اسی رکعت نئی آیت شروع کرنی پڑے گی، یا جہاں سے آدھی آیت میں مثال کے طور پہ ڈسکنیکٹ ہوئے تو وہیں سے شروع کریں گے؟ کیا ہاں دیکھیں وہ تو الفاظ کے اعتبار سے ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ختم کرنا یہاں سنت موقدہ ہے. اب ایسا نہیں کر سکتے کہ جو اس نے پہلی رکعت میں پڑھنا تھا، ایک رکوع پڑھنا تھا، آدھے رکوع پہ بھول گیا، اب ایسا نہیں ہے کہ اگلا رکوع شروع کر دے. جہاں سے بھول گیا تھا آیت کی ابتدا سے یہاں سے شروع کرے اور تراویح مکمل کرے. اچھا عام نمازوں میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اور ابھی اس نے واجب قرات نہیں کی ہے، 3 آیت یا چھوٹی سورت بھی نہیں پڑھی اور بھول گیا ہے، تو کیا کرے؟ اب بھی رکوع میں چلا جائے یا کوئی نئی سورت شروع کر لے؟ کیا طریقہ؟ اب رکوع میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا. کیونکہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت کا پڑھنا ضروری ہے جو 3 آیات کے برابر ہو. ٹھیک ہے. یا 3 آیات کا پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب کسی نے ایک ہی آیت پڑھی ہے، 2 ہی آیتیں پڑھی اور وہ ایک بڑی آیت کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بھول گیا ہے تو اب اس کو رکوع میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی اور پڑھ لے، اب کوئی اور سورت اختیار کرے، کوئی دوسری سورت پڑھے اور پھر مقدار اپنی تلاوت پوری ہو جائے. جی تو کمپلیٹ سجدہ صاحب تو نہیں ہوگا اس میں؟ اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا نام محمد رشید اطاری لاہور سے. اور میرے مختصر میں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پلاٹ تھا 2007 میں ہم نے پرچیز کیا تھا، تو وہ پلاٹ میں فراڈ ہو گیا، وہ کسی اور کا قبضہ ہو گیا، تو وہ اب پلاٹ 2017 میں جا کے کسی کو ابھی ہم سے پرچیز کرنا چاہ رہا ہے، جتنے میں لیا تھا اس میں کچھ زیادہ پیسے دے کے ہم سے وہ پرچیز کر رہا ہے، تو کیا ہمیں ان 10 سالوں کی اس پہ زکوٰۃ ہم پہ لاگو ہوتی ہے کہ نہیں؟ پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تھا، اب ملنے کی امید ہے، زکوٰۃ اصل میں انہوں نے اولاً یہ بیان نہیں کیا کہ جب انہوں نے وہ زمین خریدی تھی، وہ پلاٹ خریدا تھا، تو اس وقت ان کا ارادہ بیچنے کا تھا یا بیچنے کا ارادہ نہیں تھا. اولاً تو انہوں نے یہ بیان نہیں کیا، کیونکہ بیچنے کا ارادہ ہوگا تو زکوٰۃ والی صورت ہوگی. ٹھیک ہے. بیچنے کا ارادہ نہیں تھا تو سرے سے زکوٰۃ ہے ہی نہیں. صحیح. ہاں بیچنے کا ارادہ ان کا تھا اور انہوں نے اسی مقصد کے لیے پلاٹ لیا تھا، پلاٹ خریدا تھا. اب بالکل ایک اعتبار سے ان کی ملکیت سے یوں نکل گیا، کسی کا قبضہ ہو گیا کہ ان کو ملنے کی امید ہی نہیں رہی. بالکل جب ملنے کی امید نہ رہی تو اب ایسی صورت میں پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہوگی. ہاں ملنے کی امید تھی، جیسے کسی کو قرض دیا ہوا ہوتا ہے، ملنے کی امید ہوتی ہے تو زکوٰۃ اس کی جو ہے وہ سال بہ سال لازم ہوتی رہتی ہے، تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. اور یہ پلاٹ انہوں نے اپنے لیے لیا تھا تو اس صورت میں بالکل ہی نہیں ہوگی. رہائش کے لیے لیا تھا، دکان بنانے کے لیے لیا تھا، گودام بنانے کے لیے لیا تھا، تو پھر تو زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہوگی. جزاک اللہ. ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جی پہلا ویڈیو سوال چلائیے. اچھا کچھ دیر ہے ابھی ان کے چلنے کے اندر. میسیجز بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، اسلامی بہنوں کی طرف سے سوالات ہیں، کثرت سے میسیج میں موصول ہوتے ہیں. مخصوص ایام کے اندر اسلامی بہنیں کیا درود پاک یا زبانی قراءات قرآن پاک کر سکتی ہیں؟ کیا کیا کر سکتی ہیں؟ ایام مخصوصہ کے اندر درود پاک تو پڑھ سکتی ہیں، اس کی تو شرعی طور پر اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کو نہ ان کو چھونے کی اجازت ہے اور نہ ہی زبانی پڑھنے کی اجازت ہے. زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، اور چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. درود پاک پڑھ سکتی ہیں. دیگر جو اوراد و وظائف ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید نہیں کہلاتے، قرآن کی آیات نہیں کہلاتی، وہ دیگر اوراد و وظائف بھی پڑھ سکتی ہیں. جو اوراد ہے ہی قرآنی آیت، یعنی قرآنی آیت بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہیں، کسی نے کہا بھی یہ وظیفہ دیتا ہوں یہ پڑھا کرو، تو وہ بھی نہیں پڑھ سکتی. بعض قرآنی آیات ایسی ہوتی ہیں قرآن کا آیت کا حصہ آ جاتا ہے، جو بطور وظیفہ معلوم ہوتی ہیں، ان کو بطور وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بعض قرآنی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بطور وظیفہ تو پڑھی جاتی ہیں، مگر عام دنوں میں تو عورت پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ٹھیک. مگر اس میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن سے خارج نہیں کیا جا سکتا. جیسے سورہ اخلاص ہے، اب کوئی عورت اگر اس کو وظیفے کے طور پر عام دنوں میں پڑھ رہی ہے تو وہ لفظ قل کے ساتھ اس کو پڑھے گی. ٹھیک ہے. اور اب ایام مخصوصہ آئے تو اب وہ پڑھ تو بطور وظیفہ ہی رہی ہے، بطور تلاوت نہیں پڑھ رہی، تو اب یہ لفظ قل ہٹا کر پڑھے تاکہ اس کا
جو قرآن ہونا ہے وہ ختم ہو جائے اور ٹھیک ہے۔ هو اللہ احد سے پڑھے صحیح، تاکہ یہ بطور وظیفہ ہی ہو جائے، تو ٹھیک۔ اب اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جس کو کچھ پڑھنا ہے تو وہ باقاعدہ اس وظیفے کے حوالے سے شرعی رہنمائی لے جی لے، معلومات جبکہ وہ قرآن پاک کی آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اگر کسی کا ذہن اتنا زیادہ کمزور ہے کہ وہ دعائے قنوت یاد ہی نہیں کر سکتا تو اب کیا کرے وتر کی نماز میں؟ دیکھیے دعائے قنوت ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاص جو الفاظ ہیں دعائے قنوت کے جو نماز کی کتابوں میں ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں صرف وہی ہے، وہی دعائے قنوت ہے، ایسا نہیں ہے۔ وطر کی جب نماز پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ تیسری رکعت میں پڑھی، اس کے بعد ایک سورت کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ لی جائے تو اس کو دعائے قنوت ہی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کسی نے پڑھ لیا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب یہ النار، یاد ہی ہوتا ہے لوگوں کو۔ اگر کسی نے یہ بھی پڑھ لیا تو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رب اغفر لی یہ پڑھ لیا تب بھی درست ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں معصورہ ہیں، چاہے وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، چاہے وہ حدیث طیبہ میں موجود ہیں، وہ بھی پڑھ لیں گے تو دعائے قنوت ہو جائے گی، یعنی وہ والی لازم نہیں ہے، وہ ضروری نہیں۔ افضلیت میں اس کا درجہ کہہ سکتے جی ہیں۔ ہاں، یاد ہونی چاہیے، ٹھیک کوشش ہے۔ کرنی چاہیے۔ ٹھیک جس ہے۔ کو مکمل نماز یاد ہے، ظاہر ہے یہ جب بھی یاد نماز کی ادائیگی کرے گا، سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد دیگر صورتیں پڑھنی ہیں، دیگر جو نماز کے اوراد و وظائف ہیں وہ یاد ہیں، تشہد پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو دعائے قنوت بھی یاد کی جا سکتی ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ اب ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی، چلائیے۔ مفتیان کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کا حکم قرآن پاک کی کون سی سورہ اور کون سی آیت میں ہے؟ روزے کا ثبوت پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، قرآن مجید فرقان حمید دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ 183۔ ہاں، اس کے اندر روزے کا حکم بھی ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اور روزے کے پھر تفصیلی احکام بھی اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں بیان کیے گئے۔ ٹھیک ہے، کتب علیکم السلام والی آیت یا 103۔ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میسج میں سوال یہ پوچھا ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں کچھ اور آ جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیا حکم ہے؟ یعنی خیالات آنا شروع ہو مطلب جاتے ہیں۔ وسوسے آ جاتے جی، ہیں جی۔ نماز کے اندر۔ دیکھیں نماز میں اگر وسوسہ آئے تو عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وسوسے کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اب اس وسوسے کو دور کرنے کی کوشش میں نہ لگے بلکہ اس کی طرف خیال نہ کرے، جھٹک دے اس کو، چھوڑ دے۔ خیال اپنا جو ہے وہ نماز کے اندر ہی رکھے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نماز کے جو اوراد و وظائف ہیں، سورہ فاتحہ ہے، اس کے ساتھ جو بھی صورتیں نماز میں یہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر اوراد و وظائف ہیں، اس کا ترجمہ اگر ان کو یاد ہو، اگر ترجمہ یاد ہوگا تو نماز کی طرف ہی توجہ رہے گی، نماز سے توجہ کم ہٹے گی، مشکل ہٹے گی۔ ٹھیک ہے۔ باقی اگر وساوس آتے بھی ہیں تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ نماز ہو جائے گی، جزاک اللہ جی۔ کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو تاجر حضرات شاپ کیپر ہیں وہ جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں بھئی ہمیں کھلے پیسے دے دیں، ان کے پاس ہوتے ہیں تب بھی وہ ہمیں منع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو چاہیے ہوتے ہیں اپنے لیے، اب وہ بولے کہ ہیں لیکن دوں گا نہیں تو ناراض ہو جائے گا، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کیا لیکن جواز جھوٹ ہے؟ بولنے کی تو یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی دکاندار ہے اس سے کوئی پیسے چینج لینے کے لیے جاتا ہے، 1000 روپے یا 500 روپے کا چینج لینے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو اس کی مرضی پر ہے، تو اس کو اس معمولی سی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ کہہ دے کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، مجھے خود ضرورت ہے، یا مجھے جو خود ضرورت ہے، میں نے ابھی شاپ کھولی، مجھے بھی ضرورت ہوگی، اور بھی لوگ آتے ہیں، کوئی آپ تو صرف پیسے کھلے لینے کے لیے آئے ہیں، کوئی شخص اگر مجھ سے خریداری کرنے کے لیے آئے گا تو اس کو میں پیسے کھلے کہاں سے دوں گا؟ تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک یہ ہے۔ غلط ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ تو چلے ایک مسئلہ انہوں نے پوچھ لیا نا، ایک آدمی کے پاس کوئی جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے چینج دے دیں، وہ کہتا ہے نہیں ہے، تو اب میں کیا ذہن بنا لوں اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، کہ ہو سکتا ہے واقعہ تو اس کے پاس نہ ہو، کیونکہ یہ تو کیسے پتا چلے گا؟ ایسا بھی ہے، تو کیا میرے پھر اب ہے کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں ذہن بنا بیٹھوں کہ ہاں اس نے تو مجھ سے جھوٹ بولا ہے، دے سکتا ہے، کب سے دکان کھولی ہوئی اس نے، کیا ہونا چاہیے سوال ہے؟ یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا ہے، بعض اوقات آپ رکشے بس میں سفر کر رہے ہیں، وہاں پر بھی یہی ذہن میں آتا ہے، جی جی، دکاندار کے پاس گئے وہاں بھی یہی ذہن میں آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک تو ہے، یہ تو ایک اعتبار سے بدگمانی تو ہے، ٹھیک ہے، اگر واقعتاً اس کے پاس تھے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے،
مگر ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس پیسے لینے کے لیے جائیں، چینج لینے کے لیے جائیں، اس کو ہم 1000 روپے دیں کہ ہمیں چینج دے دے، وہ کہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اب ہم واپسی بڑبڑاتے ہوئے آئے ہیں، کسی کے سامنے تذکرہ کریں کہ دیکھو اس کے پاس پیسے تھے، اس نے مجھے نہیں دیے، تو یہ طریقہ کا غلط ہے، بدگمانی ہے، بہتان بھی بعض صورتوں میں لگ جائے گا، غیبت بھی ہو سکتا ہے کہ کر بیٹھے کسی کے آگے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے اور مسلمانوں سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ چلائیے۔ سوال یہ ہے کہ میرا ایک کرائے کا فلیٹ ہے جو میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، جس کی کل مالیت 65 لاکھ روپے تک لگ بھگ ہے۔ مجھے یہ جواب چاہیے کہ اس کے زمین فلیٹ کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا جو اس سے کرایہ مجھے آتا ہے پورے سال میں اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ جی حضور، فلیٹ کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ عمومی طور پر فلیٹ وغیرہ لیا جاتا ہے رہائش کے لیے، تو جو رہائش کے لیے لیا گیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اب وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے تب بھی اس کی قیمت پر، اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو وہاں سے رینٹ ان کو ملتا ہے، جو کرایہ ان کو ملتا ہے، کرایہ عمومی طور پہ کرائے کے بارے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تو کیا پھر کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو کرائے کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کا ایک وہ بھی روزگار کا ذریعہ ہے، پیسے آنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں یا آپ کی کوئی شاپ ہے، وہاں سے جس طرح آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، یوں ہی آپ سمجھیں کہ کرائے کے پیسے بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو جس طرح دیگر اموال پر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کہ سال کی انتہا میں ہمارے پاس جتنی رقم موجود ہوتی ہے اس پر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارے جو دیگر ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ کرائے کا مکان بھی ہے، وہاں سے بھی ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، تو وہ اگر آ کر خرچ ہو گئے تو جیسے دیگر پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جب وہ رقم جمع ہو گئی، 6 مہینے کا، سال کا کرایہ آیا تھا، کچھ کرایہ خرچ کر لیا، کچھ جمع ہو گیا، اب دیگر اموال کے ساتھ اس کو ملائیں گے، جو بھی نصاب بن رہا ہے، نصاب سے اوپر اگر ہو رہا ہے، سال بھی گزر چکا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا حضور، کرائے کی اب رینٹ کی بات چلی ہے، رینٹ جب ہم مکان دیتے ہیں یا مجھے لینا ہے تو اس میں ایک ڈپازٹ رکھوایا جاتا ہے، وہ مالک کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی زکوٰۃ کیا مالک دے گا، مالک مکان یا دکان دے گا، یا پھر جس نے ڈپازٹ رکھوایا اس کو دے گا؟ وہ رقم بھی تو ہے نا، جو ڈپازٹ ہے وہ قرض ہے، ٹھیک ہے، اور قرض کا شرعی حکم یہ ہے کہ جس شخص نے قرض دیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اچھا، اسی پہ زکوٰۃ لازم ہے، جس نے لیا ہوا ہے اس پر اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، وہ تو اپنے اموال میں سے اس کو مائنس کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب اس پر زکوٰۃ تو لازم ہے مگر ادائیگی فوری لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نصاب کا 5واں حصہ اس کو ملتا رہے گا تو ادائیگی لازم ہوگی۔ یہ ذرا تھوڑی جو قرض کے احکام ہم بیان کرتے رہتے ہیں، تھوڑی مشکل بھی ہو جاتی ہے، اس میں احتیاط یہی ہے کہ اگر بالفرض کسی نے ڈپازٹ 1 لاکھ روپیہ رکھوایا ہوا ہے یا کسی کو قرض دیا ہوا، اب اس کو پتا ہے 3-4 سال میں نے اس مکان میں رہنا ہے، 3-4 سال میں نے اس دکان میں رہنا ہے، جس کو قرض دیا ہوا ہے وہ 5 سال کے بعد مجھے واپس کرے گا، تو اب بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ دیگر اموال زکوٰۃ کے ساتھ اس قرض کو بھی شامل کر لے اور اس کی بھی ساتھ زکوٰۃ دیتا رہے، ورنہ وہ 5 سال کے بعد 5 لاکھ روپے ملیں گے، اب اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس میں پھر بعض اوقات حساب کتاب مشکل ہو جاتا ہے، پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ 5 سال کے بعد بھی دینی ہی ہے تو ابھی زکوٰۃ دے دی جائے۔ ہاں، اگر کوئی ابھی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب مجھے ملیں گے میں جب ہی ادا کروں گا، تو وہ بھی گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ قرض ہے، اور یہ جو ڈپازٹ مجھے ملا، میں اگر مالک مکان ہوں میں اس کو خرچ تو کر سکتا ہوں نا، یا اس کو سنبھال کے رکھوں کہ جب آئے گا تو یہی والے نوٹ واپس کرنے ہیں؟ اس کی تو قرض کی حیثیت ہوتی ہے، قرض ہے، اور قرض کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کو رقم دیتا ہے کہ تم اس کو خرچ کر سکتے ہو۔ اگرچہ لفظ قرض نہیں بولا جاتا اس کے اوپر، اگرچہ لفظ قرض نہیں کہا جاتا، بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر قرض کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مگر جب سامنے والے کو دیے ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے، سامنے والے کو بھی معلوم ہے کہ میں اس کو خرچ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ قرض ہی کہلائے گا۔ جیسے بینک میں ہم رقم جمع کرواتے ہیں تو قرض ہی کہلاتی ہے۔ جی، ایک کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے، اگر غلطی سے امام صاحب نے 22-23 رکعت تراویح پڑھا لی تو اب اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ شرعی حکم تو معلوم ہو جائے گا، لیکن جو نمازی ہیں وہی، ایسا ممکن نہیں کہ غلطی سے 23 ہو جائیں اور کوئی بولے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب تراویح مکمل ہو گئی، جی جی، اب گفتگو شروع ہو گئی کہ 20 ہوئی یا 18 ہوئی، یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو اب اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ تنہا 2 رکعت پڑھ لیں، اپنے پڑھ لیں، شرعی حکم یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر یہ بات چلی کہ 18 ہوئی یا 20 ہوئی، پھر گفتگو چلتے چلتے پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم 2 رکعت اور پڑھ لیتے ہیں،
اب 2 رکعت مزید انہوں نے پڑھ لی، جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لی، تو ظاہر ہے وہ تراویح کی نماز ان کی کمپلیٹ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اب جو 2 رکعت انہوں نے ادا کی ہے یہ ان کے نفل ہو جائیں گے. صحیح صحیح. اور پھر انہوں نے 22 کے ساتھ 23 کا لفظ بھی ملا دیا ہے. تو اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسے 23 ایسے ہی ہوں گی کہ ایک دفعہ اس نے 3 رکعتیں پڑھ لی. ٹھیک ہے. تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ 3 رکعتیں اگر پڑھی ہیں، دوسری پر قاعدہ کر لیا تھا اور تیسری رکعت کے بعد سجدہ صاحب کر لیا تو یہ نماز بھی نفل کی صورت میں ہو جائے گی. اگر دوسری پر قاعدہ نہیں کیا تھا اور 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا تو یہ نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں. اچھا، حافظ صاحب کہتے ہیں دیکھیں میں نے تو اپنی مقرر کیا ہوا تھا کہ اس رکعت میں یہ قرات کروں گا، اس میں یہ، اور میں نے تو ساری قرات کر لی ہے، تو میں تو کہتا ہوں میرے حساب سے پوری ہیں، تو کیا ان کی بات کا اعتبار کریں گے یا اکثریت دیکھیں گے؟ جی، ان کی بات کا اعتبار ہوتا ہے. بعض اوقات حافظ نے مخصوص تو کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، مگر اس سے بھی بھول تو ہو ہی سکتی ہے نا. پورا ہی چھوڑ دے، بیچ کی 2 رکعتوں کی چھوڑ کے آگے چلا جائے، وہ 2 رکعت ہی بھول گیا ہو، بیچ میں 2 رکعت کی تلاوت ہی بھول گیا ہو، ایسا بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے حکم فرمایا کہ اگر اس طرح کا اختلاف ہو جائے بعد میں مکمل تراویح کے بعد تو اب 2 رکعت الگ الگ سب پڑھ. اس پہ لڑیں گے مسجد کے اندر؟ نہیں، میں کہتا ہوں ہوئی، دوسرا کہتا ہے، یا اس میں کوئی طریقہ کار بات چیت کیسے کرے؟ کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے. اچھا، پھر بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو حافظ صاحب پہ جملہ بھی کس دیتے ہیں. جی، تو کیا انداز کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ بات چیت تو جہاں بھی ہو بالخصوص شرعی مسائل کے حوالے سے تو وہ نرمی کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑے والی تو کوئی بات ہی نہیں. صحیح. امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، سامع صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، امام صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، آس پاس کے نمازی کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس میں مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں شور شرابہ کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، آوازیں بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھے طریقے سے امام صاحب پہ چھوڑ دیں، امام صاحب نے جس سے گفتگو کرنی ہے وہ اچھے انداز سے گفتگو کر لیں اور پھر جس فیصلے پہ پہنچیں اس کے مطابق نماز پڑھا لیں. اب وہ یہ تو کمپلیٹ ہو گیا، اب اس وقت کچھ نہیں کیا، اب بعد میں باہر نکلیں گے تو اب باتیں کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو حافظ آپ کے آگے کھڑا ہو کر آپ کو تراویح پڑھا رہا ہے وہ پورا قرآن مجید فرقان حمید اس نے یاد کیا. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اب ایک اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں سنا رہا ہے. ہم پورا قرآن پاک اس سے سنتے ہیں، وہ دن میں پڑھتا رہتا ہے، سارا سال بھی پڑھتا ہے، رمضان میں روزہ رکھ کے بھی لوگ اپنے کام کی قربانی دے کر اس کام میں روزہ رکھ کر بھی اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، تو غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب غلطی ہو گئی ہے تو غلطی میں اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے مجھے کسی نے ایک واقعہ سنایا، حافظ صاحب سے غلطی ہوئی، بار بار ان کو مشابہ لگ رہا تھا، تو ایک نمازی نے کہا کہ مجھے تو کبھی مشابہ نہیں لگا. اچھا. تو حافظ صاحب نے کہا آپ کو کتنا قرآن پاک یاد ہے؟ تو اس نے بتایا 8-10 صورتیں یاد ہیں. اس میں کیا لگا؟ اس میں آپ کو کیا مشابہ لگے گا؟ جس کو پورا قرآن مجید فرقان حمید جس نے حفظ کیا ہوا ہے، اب وہ بار بار کئی مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کئی جگہ پر آئے گا، اسی طرح کے الفاظ کئی جگہ پر ایک ہی طرح کے آتے ہیں مگر آگے سے آیت مختلف ہوتی ہے. جی آدھی آیت. جو حافظ ہے اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کو 2-4 صورتیں یاد ہیں اس کے ساتت کہاں یہ مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے. مشابہت پائی جائے گی آیتوں میں تبھی ہوگا، تو آپ کو تو یاد ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور حافظ صاحب کی عزت تکریم، جب ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا احترام بھی ہم پر لازم ہے، اور بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، غیبتوں سے بھی محفوظ رہنا چاہیے. اور مسجد کے اندر جو مسجد کے احکام ہیں، مسجد کے آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. حضور اس میں ایک اور چیز بھی ارشاد فرما دیں. اب جیسے نمازی لڑ رہے ہیں حافظ صاحب سے، سامع سے، تو کیا صرف ان دونوں کی ذمہ داری تھی کہ رکعتوں کی تعداد یا آیتوں کا لحاظ رکھنا؟ یہ جو پیچھے کھڑے ان کو پتا تھا تو یہ بھی لقمہ دے سکتے تھے، یا یہ بالکل بری ذمہ ہے اور اب ان کا کام ہے لڑائی کرنا؟ کیا ہے اس میں ذمہ داری؟ فقط یہیں تک ہوتی ہے. اب 20 رکعت ہوتی ہے نا، جی تو بعض اوقات جو پیچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس وہ اپنے اب وہ رکعت شمار نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. کہ رکعت شمار کریں گے تو ذہن بٹے گا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کو نہیں یاد، پیچھے جو نمازی ہیں ان کو یاد نہیں ہے، حافظ اور سامع بالخصوص ان کو، چونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کون سا رکوع کون سی آیت میں پڑھنا ہے، تو اس اعتبار سے یہ زیادہ اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں. جو پیچھے والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی. اگر ان کو یاد نہیں ہے تو ان کو جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے. جب پتہ ہی نہیں تو جھگڑا نہ کرے، اور معلوم تھا تو لقمے کی صورت بنتی تھی، یا تو اچھے انداز سے بیان کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ہر 4 رکعت کے بعد وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو کاؤنٹنگ تو ممکن ہے،
جی تو جی اگر آپ باہمی رضامندی سے باہمی آپ نے اتفاق و اتحاد کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. کہ رمضان میں کسی کو خون دیا جا سکتا ہے؟ خون کا غالباً پوچھ رہے ہیں. جی، خون دینے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے اس صورت میں جب کسی مسلمان کو حاجت ہے. ٹھیک ہے. اب بیچارہ مسلمان تڑپ رہا ہے، اس کو خون کی حاجت ہے، ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ اس کو خون کی بہت اشد ضرورت ہے، تو اب خون دیا جا سکتا ہے. ویسے ہی عام طور پر جیسے لوگ خون ڈونیٹ کر دیتے ہیں، یہ ہر 3-4 ماہ دنوں کی عادت ہوتی ہے. جی ہاں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خون جب دیا جاتا ہے تو کافی مقدار میں خون نکالا جاتا ہے، جیسے کمزوری نقاہت پیدا ہو جاتی ہے اور روزے کے اندر اس طرح کا کام کرنا مکروہ ہوتا ہے. ہاں ضرورت ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے اب نقاہت بھی پیدا ہو رہی ہے تو مسلمان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اب اس کو خون دینے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میں بات کر رہا ہوں پنجاب سے، ضلع گجرات سے. سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، اس کا کیا ہدیہ دینا پڑے گا؟ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ہدیہ کیا دینا پڑے گا؟ یہ ہمارے ہاں عمومی طور پر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ فدیہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اب ہر شخص ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کہتا ہے کہ میں فدیہ دے دوں. تو یہ بات ذہن میں رہے، فدیہ فقط شیخ فانی کے لیے ہے. شیخ فانی یعنی جس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی، 75-80 سال کا ہو گیا، عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، بڑھاپا ہے، وہ بڑھتا ہی جائے گا اور اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا، کمزور بھی بہت ہے، کمزور بھی ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے. یعنی یہ شیخ فانی کے لیے بھی یہ قید ہے، نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے نہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے. اور اسی طرح نہ اکٹھے رکھ سکتا ہے نہ متفرق طور پہ رکھ سکتا ہے. کبھی ایک روزہ رکھ لیا، ایک چھوڑ دیا، پھر 2 دن ریسٹ کر لیا، پھر ایک روزہ رکھ لیا. یعنی کوئی بھی صورت اس کی نہیں ہے. تو اب شیخ فانی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے. ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار رقم ہے. جس دن دیا جا رہا ہے اسی دن کی مقدار کا اعتبار کریں، اسی دن کی مقدار کا اعتبار کر کے وہ صدقہ فطر دے دیا جائے. اور جو ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے، کسی کے ساتھ شوگر کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ دیگر مسائل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم فدیہ دے دیتے ہیں. ان کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں گے. واقعی ایسی کیفیت ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، اولاً تو ہر مریض کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ روزہ رکھ کے دیکھے. ٹھیک ہے کہ میں روزہ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، کوشش کر کے دیکھیے. ہاں واقعتاً روزہ اگر نہیں رکھ سکتا، بیماری بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، بیماری دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے یہ فدیہ دے. ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ یہ روزے کی قضا کرے، روزہ نہ رکھے اور بعد میں یہ روزہ قضا کرے گا، روزہ رکھے گا. اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا 70-80 سال، تو یہ خاص تو نہیں ہے نا؟ اگر 70-80 سال میں بھی توانا ہے، اچھی خوراک کھائی ہوئی ہے، روزے رکھ سکتا ہے تو رکھے گا. جی وہ تو میں نے بیان کیا، وہ شیخ فانی کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی تو میں نے کوئی قیودات بتائیں گے کہ اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تو سردیوں میں رکھ لے، اگر اکٹھے نہیں رکھ سکتا تو متفرق طور پر رکھ لے. پورا سال ہوتا ہے روزے رکھنے کے لیے تو متفرق طور پر روزے رکھتا رہے. طاقت ہے، بھلے عمر کتنی بھی ہے تو شیخ فانی کے لیے بھی یہ حکم ارشاد فرمایا کہ شیخ فانی بھی اگر وہ تندرست ہو گیا، اگر وہ طاقتور ہو گیا اور وہ پچھلے سال رمضان میں فدیہ دے چکا تھا تو اب اس کا وہ فدیہ نفل ہو جائے گا، اس کو بھی روزے رکھنے پڑیں گے، قضا کرنی پڑے گی، اس کو بھی روزے رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا. غیر شرعی کمائی ہوئی رقم یا دولت جب انسان توبہ کر لے تو اس سے جو پہلے کمائی ہوئی دولت یا رقم ہے اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی حضور. اب انہوں نے بیان نہیں کیا کہ وہ غیر شرعی طریقہ کون سا تھا. صحیح. بعض صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے رقم وصول کی ہوتی ہے اسی کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی سے رشوت لی، اب وہ جو رشوت لی ہے تو اب اس کو یہ لازم ہے کہ یہ اسی کو واپس کرے. وہ موجود نہیں ہے، اس کے ورثاء کو واپس کرے، کسی بھی طرح ان کو تلاش کر کے ان تک پہنچائے. اب اگر کوئی بھی صورت نہیں بن رہی تو اب اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے یہ صدقہ کر دے. اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی کو رقم دی، اس سے سود لیتا رہا، اب اس میں اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ جو رقم سود کے طور پر اس نے لی ہے چاہے تو صدقہ کر دے،
چاہے تو جس سے لی ہے اس کو دے دے، جس سے لی ہے اس کو واپس کر دینا بہتر ہے۔ صدقہ بھی کرے گا تو اس کے اوپر سے جو شرعی حکم تھا وہ ٹل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کرے، صدقہ بھی کر دے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ غیر شرعی طریقے سے مال کمایا ہوا ہے، اب اس کو کیا کریں گے؟ تو اس میں معلومات حاصل کر لیں دارالفتاء میں فون کر کے کہ کون سا غیر شرعی طریقہ تھا جس سے انہوں نے مال کمایا ہے، کیا مال کمایا ہے، کیا چیز ہے، پھر اس کے مطابق مزید حکم بیان کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، تو دارالفتاء اہل سنت کے نمبر جو ہیں یہ یاد رہے کہ دارالفتاء اہل سنت کے جو فون نمبرز ہیں عام ایام میں رمضان المبارک کے علاوہ 10 بجے سے 4 بجے کے درمیان ہوتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک میں ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ 11 بجے سے 3 بجے ہے، اور 1 سے 2 نماز وغیرہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ تو انہی اوقات میں رابطہ کیجئے اور اپنے جو شرعی مسائل ہیں ان کا حل معلوم کیجئے۔ ایک کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد زمان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں تو میرے گھر میں کوئی نہیں ہے افطاری بھجوانے کے لیے، تو میں کیا اعتکاف سے اٹھ کے گھر سے افطاری گھر سے مسجد لا سکتا ہوں میں؟ جی، مدنی مرکز میں جو اعتکاف ہوتے ہیں وہاں تو سحری افطاری کا انتظام ہوتا ہے، لیکن جو عام طور پر مساجد میں ہوتے ہیں وہ گھر سے ہی کوئی پیش کرتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، نہ گھر پر کوئی موجود ہے، نہ کوئی دوست ہے، کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو ان کو کھانا مسجد میں لا کے دے، تو بالکل یہ کھانا لینے کے لیے گھر جا سکتے ہیں، مگر گھر پہ بیٹھ کے کھانا کھا نہیں سکتے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ بار بار سے یہ اندر بھی جا سکتے ہیں؟ ہاں، بس جیسے جو بھی طریقہ ہے اندر بھی جا کے کھانا لا سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں، یعنی گھر کے اندر داخل ہوئے، کھانا ان کا تیار تھا، یہ لے کے مسجد میں آ جائیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا نہیں سکتے۔ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیں گے اور فضول بات چیت کرنا شروع کر دیں گے، اور کام کا جو کام کی بات ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بات کریں گے، لمحہ بھر کے لیے بھی ٹھہریں گے، ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بس یہ جائیں، کھانا ان کا تیار ہو، کھانا لے کے واپس مسجد میں آ جائیں اور مسجد میں آ کر کھانا کھائیں۔ اچھا حضور، اس دور میں آپ نے مسئلہ تو بیان فرما دیا ہے کہ اس طرح کی اجازت ہے، ہر ایک کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، اور اب کوئی جاتا ہے پتہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے تو یہ آ جا رہا ہے، اب کسی کو کیا پتا کہ یہ کھانا لینے جا رہا ہے، واش روم جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے کہ انتظام کرنے کی کوشش کی جائے، کسی بچے کو محلے؟ جی بالکل، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انتظام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر بعض اوقات ایسی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے جو شرعی مسئلہ ہے، جی سحری میں اگر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، افطاری میں کوئی آ جاتا ہے، سحری میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسی کیفیت اگر پیدا ہو جاتی ہے تو بالکل اس بات کی اجازت ہے کہ یہ جائیں اور کھانا لے کر آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ اچھا، یہ ایک اور اگر طریقہ نکالتے ہیں کہ چلو میں گھر سے تو لانے لے جانے کا معاملہ نہیں، ساتھی جو بیٹھے ان سے سوال کروں گا کہ سحری مجھے دے دیا کرو، افطاری دے دیا کرو، تو کیا یہ اس طرح کا سوال کرنے کی اجازت ہے؟ سوال کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی، سوال کرنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوگی، وہ خود پیش کر دیں، ان کو سمجھ آ جائے۔ پھر یہ بھی دیکھا جائے نا کہ اب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے سحری میں بھی، افطاری میں بھی، اب وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ غریب مسکین ہے، اس کے پاس کھانے کو ہے نہیں، اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، موجود بھی ہے، وہ گھر سے جا کے لا بھی سکتا ہے، شریعت اس کو اس بات کی اجازت بھی دیتی ہے کہ وہ گھر سے جا کر لے آئے، تو اس کو لانا چاہیے، کیونکہ ورنہ یوں بیٹھا رہے گا تو سامنے والا خود ہی ترس کھا کے دے دے گا۔ صحیح، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے، یہ اپنا کھانے کا انتظام کرے، آ سکتا ہے گھر سے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو لانے کی بھی اجازت ہے، سحری بھی لا سکتا ہے اور افطاری بھی لا سکتا ہے۔ مساجد کے قریب دکانیں ہوتی ہیں، کینٹین ہو تو خرید سکتا ہے وہاں پر جا کر، یا ان کو بلا کر کہے کہ مجھے اب دے دیا کرو، ایسا صورت ممکن ہے؟ دیکھیں، خریدنے میں بھی اس کو خریدنے کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہ اب اس کا گھر دور ہے، اب قریب ہوٹل موجود ہے، اس کو خریدنے کا پابند نہیں کیا جا سکتا، اب اپنے گھر سے کھانا لانا چاہتا ہے تو گھر سے کھانا لا کر کھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ کلی کرتے منہ میں پانی چلا جائے، روزہ یاد ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ کلی میں منہ میں ہی پانی ڈالتا ہے، اگر وہ حلق میں چلا جائے جی، پانی حلق سے نیچے اتر گیا اور روزہ دار ہونا یاد بھی تھا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، روزہ دار ہونا یاد ہو، روزہ دار ہونا یاد ہو پھر ہی روزہ ٹوٹے گا، اور ایسی صورت میں قضا لازم کہ اگر اس کو یاد نہیں ہے، نارملی جیسے پہلے دوسرے روزے میں توجہ نہیں ہوتی، گرگرا کر لیا تو اب کوئی ہاں دیکھیں یاد نہیں ہو تو اس میں تو کوئی کھانا کھا بھی لے، تو پانی کا گلاس پی بھی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یاد ہونا اولین شرط ہے کہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح کی کیفیت ہوئی تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ کئی ہوتے ہیں نا وضو کے بعد پانی پی بھی لیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، تو اس کا ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ عبدالمجید میرا نام ہے، حیدرآباد سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے برات سے پہلے نکاح کر لیتے ہیں، ایسا کرنا کے ساتھ اور میراث کی مدت کتنی تک ہوتی ہے؟ مثال ایک شخص نے نکاح کرا اور وہ امریکہ چلا گیا،
और वो आया 5 साल के बाद 7 साल के बाद, तो ये निकाह बरकरार रहेगा या इसके बारे में थोड़ी वजाहत। रुखसती और निकाह में फ़र्क, एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि अब निकाह पहले हो जाता है मसाजिद में बिलखुसूस, और फिर रुखसती होती है, बारात जाती है, तो फ़र्क बीच में कितना टाइम होना चाहिए? कोई हर्ज नहीं है, कितना ही टाइम गुजर जाए निकाह बरकरार रहेगा। ठीक है। निकाह हुआ, निकाह के बाद रुखसती में साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है। निकाह ख़त्म नहीं होता, निकाह हमेशा बाकी रहेगा। निकाह शोहर के ख़त्म करने से ही ख़त्म होता है, या दीगर जो भी सूरतें होती हैं उन्हीं से ख़त्म होगा, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। ज़ाहिर दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी होती है, दोनों फैमिलीज़ की आपस में बातचीत होती है कि हम 2 साल के बाद रुखसती करेंगे, या साल के बाद करेंगे, या 5 साल के बाद करेंगे, तो निकाह कायम रहेगा। और रुखसती अगर देर से भी करते हैं तो शरई तौर पे कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। मैसेज में सवाल ये पूछा है कि अगर कुछ रोज़े रह गए रमज़ान शरीफ के, तो क्या उसी माह मुबारक का एतिकाफ़ किया जा सकता है? जैसे इस रमज़ान में नहीं रख पाया और लेकिन एतिकाफ़ आखिरी अशरे में बैठना चाहता है, क्या हुक्म है इसके लिए? देखिए, जब एतिकाफ़ करेगा, एतिकाफ़ के दौरान रोज़ादार होना शर्त है। एतिकाफ़ के दौरान? एतिकाफ़ के दौरान। अगर उससे पहले जो 2 अशरे गुजरे हैं उनमें अगर रोज़ा इसका नहीं था, किसी वजह से ये नहीं रख सका, बीमारी की वजह से नहीं रख सका, तो उसका एतिकाफ़ में असर नहीं होगा। एतिकाफ़ जब ये करेगा तो एतिकाफ़ में रोज़ादार होना इसका शर्त है। ठीक है, ठीक है जी। एक और कॉल चलाइए। मेरा सवाल है, मैंने अपनी बहन की बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपया दिया था, उनको 1 साल हो गया, उन्होंने वापस नहीं किए। 11 लाख उसको मुझे ज़कात वाजिब होती है कि नहीं? जी, कर्ज दिया था 2 लाख रुपया इन्होंने, और 2 साल उसको गुजर चुके हैं, वापस नहीं हुआ। जी, तो कर्ज पर ज़कात इन पे लाजिम होगी, ज़कात इनको देनी होगी, मगर उसकी अदायगी उस वक्त लाजिम होगी जब इनको कर्ज मिल जाएगा। ठीक है। और बेहतर तरीका यही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि दीगर अमाल की जब ज़कात अदा करे तो अपने कर्ज को भी शामिल कर ले। फिर 2 साल के बाद भी तो 2 साल की ज़कात देनी है, फिर हिसाब किताब में मुश्किल हो जाती है, तो साथ साथ ज़कात की अदायगी कर दी जाए। यानी इन पर जो 2 लाख रुपए बहन को इन्होंने दिए हुए हैं वो इसको वापस देगी, इनको वापस देगी, ज़कात इन पर लाजिम होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल चलाइए। मोहम्मद नईम मुख्तारी शुदेबाद से। रोज़े के साथ फर्ज मेहंदी लगा सकते हैं, और दूसरा ये कि जानवर का गोबर अगर लग जाए तो वो कपड़े नापाक हो जाते हैं या नहीं? हाँ जी, पहला सवाल मदरसे पर ज़कात का शायद गालिबन मस्जिद या रोज़े की हालत में मेहंदी लगाना। पहला सवाल था रोज़े की हालत में मेहंदी लगाना, और दूसरा ये है कि गोबर लग जाए अगर रोज़े की हालत में मेहंदी लगाने की तो शरई तौर पर इजाज़त है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। यानी इस्लामी बहनें अगर मेहंदी लगाती हैं तो वो लगा सकती हैं। इस्लाम भाई को तो मेहंदी लगाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, ये सर और दाढ़ी के बाल में मेहंदी लगाता है और ब्लैक नहीं लगाता, तो इजाज़त है शरई तौर पर, कोई हर्ज नहीं है। बालों पे लगा सकते हैं? जी, बालों पे लगा सकते हैं, हाथों पाँव पे लगाने की उसको ममानत है। और गोबर लग जाए अगर कपड़ों और पर? गोबर लग जाए तो उसकी ज़ाहिर है वो तफसीलात मालूम होगी तो फिर ही बताया जा सकेगा कि शरई हुक्म क्या होगा। ठीक है जी। एक और कॉल चलाइएगा। रिजवान अहमद कराची से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है मेरा कि जैसे फर्ज है, नमाज है, रोजा है, इसी तरह हज भी फर्ज है, तो हज और उम्रे के लिए लोग जो है पहले से मिलना शुरू कर देते हैं, 15-15, 20-20 दिन पहले से उन लोगों से मिलना शुरू करते हैं जिससे सारी जिंदगी नहीं मिलते। तो ये उम्रे या हज पे पहले से लोगों से मिलकर जाना ये सही है या गलत है? हाँ जी, क्या करना चाहिए? देखिए, असल में सफ़र के आदाब में से भी ये है, और हज भी चूँकि एक सफ़र ही होता है तो हज के आदाब में से भी ये है। ठीक है। कि जब हज के लिए या उम्रे के लिए जाए या सफ़र के लिए जाए तो जो भी दोस्त अहबाब हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, सबसे मुलाकात करे और उनसे अपने कसूर की माफ़ी भी मांग ले। जो गलती कोताही हुई थी उन गलतियों कोताहियों की माफ़ी भी मांग ले। किसी का कुछ देना है तो अगर देना मुमकिन है तो उसको दे दे, वरना उससे वक्त ले ले। इसी तरह वालिदैन को राज़ी करे, बीवी जा रही है तो अपने शोहर को राज़ी करे। यानी अगर इस पे हज फ़र्ज हो चुका है किसी पर तो बेहतर यह है कि वालिदैन को रज़ामंद करके जाए, जाना तो इसके लिए ज़रूरी है। इसी तरह औरत पर हज फ़र्ज हो चुका है और उसके साथ महरम भी मौजूद है तो जाना तो इसके लिए ज़रूरी है, बेहतर यह है कि शोहर को राज़ी करके जाए। तो इसलिए ये जो हज का फ़र्ज़ है, चूँकि इसके साथ सफ़र भी मुत्तसिल है, और हज जो सफ़र के आदाब में उलमा ने ये लिखा है कि ये तरीक़ाकार इख्तियार करे। दोस्त अहबाब हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, जिन जिन से मिलना मुमकिन है उनसे मुलाकात करे और उनसे जो भी गलती कोताही हुई है वो उनकी माफ़ी मांग ले। ठीक है। अच्छा, ये तो चले वालिदैन है, ज़ौजा है, ज़ौजैन है, ये तो एक दूसरे को पता ही होता है।
اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس سے کبھی نہیں بات کی اس کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، تو ملنا تو چلے یوں معافی تلافی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک بتانے کے لیے کہ حج پہ جا رہا ہوں تو کیا یہ دکھاوے میں آئے گا؟ اصل میں جی یہ آپ نے ایک اور بات کر دی ہے، ورنہ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے جس سے کبھی نہ ملے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ خاندان سے تعلق ہے، بعض اوقات قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض اوقات بہن بھائی بھی ہوتے ہیں جن سے چپکلش ہو چکی ہوتی ہے، صحیح جن سے کسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان سے قطع تعلقی کر دی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلقی کر دی جاتی ہے۔ اب جب عمرے پہ جانے لگتے ہیں تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں بھئی میں نے نہیں جانا، میں جا رہا ہوں عمرے پہ، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ پھر خاندان والے دیگر لوگ سمجھاتے ہیں کہ نہیں حج پہ جا رہے ہو، فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، مکہ مدینہ شریف جا رہے ہو، لہٰذا تم اپنی بہن سے اپنے بھائی سے مل کر جو بھی ہے وہ اس کی تلافی کر کے جاؤ۔ تو عمومی طور پر یہ والی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو تو پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو، اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ دارالافتاء میں باقاعدہ لوگ یہ سوال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ ہم نے عمرے پہ یا حج پہ جانا ہے، اگر ہم فلاں شخص سے مل کر نہ جائیں تو کیا ہمارا حج و عمرہ ہو جائے گا؟ اور صورتحال وہی ہوتی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ چپکلش ہو چکی ہوتی ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، تایا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، تو اب وہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بس حج کے لیے جانا ہے تو اب ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ خاص نہ رکھیں، جو بھی پریشانی ہے آپس میں اس کو صلح صفائی کریں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں اور مل جل کر رہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام سلسلہ دارالفتاء اہل سنت آپ نے ملاحظہ فرمایا، کل جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کو یہ سلسلہ نشر نہیں کیا جائے گا، دیگر جو مدنی چینل کے سلسلے ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ ہفتے کے دن حسب معمول 2 سے 3 کے درمیان انشاءاللہ یہ سلسلہ دیکھنے کی نشر کیا جائے گا، اس کو دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔